میں سچ کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، تبلیغ کی محنت کو اگر پورے صحیح اصولوں کے ساتھ کیا جائے تو وہ اعلیٰ درجے کی اصلاح کا نسخہ ہے، اعلیٰ درجے کی اصلاح کا نسخہ ہے، جس میں انسان اپنے آپ کو اپنے امیر کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے نفس کی غلامی سے نکال دیتا ہے، اپنے آپ کو مشورے کے تابع کر دیتا ہے، جو طے ہوگا میرے لیے میں حاضر ہوں۔ یہی تو سلوک و تصوف ہے، اپنے آپ کو حوالے کرنا، اپنے آپ کو سپرد کرنا، اپنے نفس کی ماننے کے بجائے اپنے کسی بڑے کی بات کو ماننے کا عادی بننا، یہی تو اصل تصوف ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تر تربیت خانقاہی لائن کی ہوئی تھی، ذکر کی لائن کی ہوئی تھی، اور اللہ نے ان کو ایک ایسا حکیمانہ کام دے دیا کہ اس خانقاہ کے فیض کو اور ذکر کے انوار کو پوری امت میں پھیلا دیا جائے۔ امت کو ذکر سے کاٹنا مقصود نہیں تھا، امت کو خانقاہ سے کاٹنا مقصود نہیں تھا، امت کو علم اور ذکر کے انوار سے مالا مال کر دینا مقصود۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ محنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور جتنی بھی ضروریات ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، ایک وقت میں صرف ایک ہی طریقے کی محنت کی ضرورت اس امت کو نہیں ہوتی، 50 قسم کی محنتوں کی ضرورت امت کو پڑ سکتی ہے۔ آپ بتاؤ، امت کو ضرورت ہے کہ ہمارے ہر گاؤں میں، محلے میں حافظ قرآن موجود ہوں، تو اس کے لیے حفظ کے مدرسوں کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ اس امت کو اس کی بھی ضرورت پڑے گی کہ اس کے درمیان اگر کوئی جھگڑا پیدا ہو، آپس میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، تو اللہ کی شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق آ کر بیٹھ کر وہ فیصلہ کروا لیں۔ انہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ دوسرے اور جگہوں پر جا کر اپنا پیسہ برباد کریں، اپنا وقت برباد کریں، رشوتیں دیں، جھوٹی حلف اٹھائیں، یہ کریں اور وہ کریں۔ ان کے لیے تو ایمان والوں کے لیے آسان راستہ ہے۔ اگر تمہارے درمیان جائیداد کا کوئی مقدمہ چھڑ گیا، کوئی مسئلہ چھڑ گیا، بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا، میاں بیوی میں خدا نخواستہ کوئی اختلاف ہو گیا، تو بھائی علماء شریعت کے پاس جاؤ، دارالقضاء میں جاؤ، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے مسئلوں کا حل کرا لو۔ تو ایک اس لائن کی بھی محنت کی ضرورت اس امت کو پڑ گئی۔ اس کو مسئلے بتانے والے چاہیے، اس کو قرآن کی تشریح کرنے والے چاہیے، اس امت کو حدیث کی تشریح کرنے والے چاہیے، اس امت کو فتوے دینے والوں کی ضرورت ہے، اس امت کو اماموں کی ضرورت ہے، اس امت کو جمعے اور عیدین کی نمازیں پڑھانے والوں کی ضرورت ہے۔ تو ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی جن محنتوں کی ضرورت ہے وہ بھی دین کی محنت ہے، اور ان پر بھی وہی اجر و ثواب ہیں، اور ان کی بھی اس امت کو ضرورت ہے، اور اللہ نے ان سب محنتوں کو اس امت کو دیا ہے۔ اب ہمارا ایک عجیب مزاج بن گیا ہے، عجیب مزاج بن گیا ہے۔ جو آدمی جس محنت میں لگا ہوتا ہے وہ بس یہ کہتا ہے کہ یہی ایک محنت ہے، باقی سب بیکار ہے۔ عجیب بات ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک صاحب کو ناک کی بڑی اہمیت کا احساس تھا، تو وہ بیان کرتے تھے اس پر کہ ناک بہت ضروری چیز ہے، ناک کے بڑے فضائل ہیں، کان ہو یا نہ ہو کام چل جائے گا۔ اب کسی کے اوپر کان کے فضائل کھل گئے اور کان کی اہمیت معلوم ہو گئی ہے، کان بہت ضروری ہے، تو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ کان بہت ضروری ہے، ناک نہ بھی ہو تب بھی چلے گا۔ کیا پاگل پنا ہے یہ؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا علاج کون سے پاگل خانے میں کیا جائے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اب کسی کو اب کوئی کہنے لگتا ہے کہ بھائی ذکر حاصل ہے، خانقاہ حاصل ہے، اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، اور دعوت و تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ جماعتوں میں نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ، سوائے اس کے کہ شفا کی دعا کی جائے کہ اللہ صحت دے، اور دماغ میں جو گرمی چڑھ گئی ہے وہ تھوڑی دور ہو جائے۔ یہ پاگل پنے کی باتیں ہیں۔ کبھی دنیا میں کوئی سمجھدار آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کہہ سکتا، کبھی نہیں کہہ سکتا۔ آج کچھ احباب سے میں بات کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کچھ لوگ ایسے بھی کام چور اور چالاک ہوتے ہیں جن کو جماعت میں نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب مہینے میں 3 دن لگاؤ، سال میں چلہ لگاؤ،
اور 4 مہینے لگاؤ، گاہ کی آنے والی جماعتوں کی نصرت کرو، مسجد وار جماعت میں ملاقاتیں کراؤ، 2.5 گھنٹے کا وقت دو، اور ماشاءاللہ دعوت کے ذمہ دار تو ملک الموت کے رشتہ دار ہوتے ہیں. وہ تو جس پر مسلط ہو جاتے ہیں اللہ خوش رکھے اس کی روح کو نکال کر ہی چھوڑتے ہیں، اور یہ نہ کریں تو ایک بندہ بھی نہ نکلے. تو بعض لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں، اور تنگ آگے کیا کرتے ہیں، ارے میں اب حضرت سے بیعت ہو گیا ہوں. بے ایمان، مکار، خاندانی جھوٹا، اور میں کیا کہوں، نہ ذکر کرتا ہے، نہ تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، نہ مراقبہ کرتا ہے، نہ اللہ کو، نہ اپنے شیخ کی کوئی بات مانتا ہے، صرف جماعت میں نکلنے سے جان بچانے کے لیے یہ ذکر و سلوک کو اور اللہ والوں کو بدنام کرنے کا دوہرا گناہ کرتا ہے. اب بتاؤ اس سے زیادہ کھل کر کوئی کیا کہے؟ یاد رکھنا، ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. کیا ہے ہمارے دل کے اندر اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے دل میں ہے کیا. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ انسان کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے اپنی اصلاح کے لیے یا دین کی محنت سے جان بچانے کے لیے. اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ معاملہ کریں گے اس کی نیت کے حساب، اس کی نیت کے حساب. خدا کے بندو، میں نے ضرورت سمجھ کر اس سفر کے اس آخری بیان میں یہ موضوع چھیڑا ہے. خدا کے بندو، اللہ کا ذکر بھی کرو، انفرادی اعمال بھی کرو، اور امت میں طلب پیدا کرنے کی اور ایک ایک ایمان والے کو اللہ کے دین کے سیکھنے پر آمادہ کرنے کی یہ پیاری محنت بھی جی جان سے کرو. اس کو مت چھوڑو. دنیا میں آج تک کسی شیخ نے کبھی نہیں کہا کہ اب تم بیعت ہو گئے، اب تم ذکر کرو، تم جماعت میں مت نکلنا. نام بتاؤ مجھے اس بزرگ کا جس نے یہ کہا. جھوٹ بولتے ہیں لوگ، بدنام کرتے ہیں اللہ والوں کو. بالکل غلط بات ہے. کیسے کوئی منع کر دے گا؟ اتنا پیارا کام، اتنی عظیم محنت، پوری دنیا میں کروڑوں ایمان والوں کو اللہ نے اپنے فضل سے اس محنت کے ذریعے بچایا. مشکل یہ ہے کہ ہماری توجہ ایک طرف کو ہوتی ہے جو دوسری طرف سے ہم ایک دم غفلت برتنے لگتے ہیں. یہ مزاج قابل اصلاح. آپ کے گجرات کے ایک بہت پرانے دعوت کے ذمہ دار تھے یوسف بھائی پالن پوری. پتہ نہیں آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں گے. میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ بھی ایک چلہ لگانے کا موقع ملا. ایک عرب جماعت لے کر مجھے بھیجا گیا مرکز کی طرف سے. تو میں نے حضرت جی کی خوشامد کی، باقاعدہ حضرت جی سے درخواست کی کہ حضرت جی یوسف بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیجیے. حضرت مسکرائے، فرمایا کہ بھائی سارے کے سارے عرب ہیں، آپ ہیں، آپ کے ساتھ 2 علماء اور ہیں، اب اس میں یوسف بھائی کی ضرورت ہے. میں نے کہا حضرت ایک چلہ میرا ان کے ساتھ لگوا دیجیے. میں پچھلے سال بھی گزارش کر رہا تھا، نہیں مل پایا، اس سال بھیج دیجیے. حضرت کو رحم آ گیا اور حضرت نے یوسف بھائی کو میرے ساتھ کر دیا. اللہ ان کے درجے بلند کرے. کیا بہترین وقت گزرا ہے وہ. میں نے ان کو دیکھا کہ وہ پوری جماعت سے اجتماعی محنت بھی بھرپور لیتے تھے. خوب خصوصی ملاقاتیں، خوب عمومی ملاقاتیں، خوب گشت، خوب وصولیابی کی گشت، خوب کام لیتے تھے. لیکن ایک بھی ساتھی کے انفرادی معمولات کو نہیں چھوٹنے دیتے تھے. یہ خاص بات ہے. عام طور سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم جب دعوت کے کام کے تقاضوں پر زیادہ لگتے ہیں تو پھر انفرادی معمولات چھوٹ جاتے ہیں. بولو چھوٹتے ہیں کہ نہیں چھوٹتے؟ 4 مہینے آدمی جماعت لگا کر آتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ بالکل ذکر نہیں کر سکا، وقت ہی نہیں ملتا تھا. وقت کی بات نہیں ہے. یہ نفس عجیب و غریب ہے، یہ نفس کی مکاری. اسی کے لیے تو ماہرین چاہیے، اللہ والے چاہیے. یہ نفس بڑا بہانے باز ہے. اس کو لوگوں سے بات کرنے میں تو مزہ آتا ہے، اچھا بیان کرنے لگتا ہے تو اور زیادہ مزہ آتا ہے. مشورے میں اس کی بات مانی جاتی ہے تو اور زیادہ مزہ آتا ہے. اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کا دم گھٹتا ہے. بولو آج اکثر یہ حال ہے کہ نہیں؟ تنہائی کے معمولات پورے کرنے ہمارے لیے مصیبت ہوتے چلے جا رہے.
ہم 2-2 گھنٹے کا بیان کر لیتے ہیں، 2-2 گھنٹے کا بیان سن لیتے ہیں، لیکن 15 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ پاتے، اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے۔ اور جب تک تنہائی کے معمولات نہیں ہوں گے، یاد رکھنا ہر عمل کا الگ اثر ہوتا ہے، ہر عمل کی الگ تاثیر ہے، دعوت کے عمل کی الگ تاثیر ہے۔ اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی بات کرنے کا الگ اثر ہے، اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کی یاد کرنے کا الگ اثر ہے۔ یہ کرو گے تو اور یہ چھوڑ دو گے تو اس کا اثر تو تم کو مل جائے گا، مگر اس کے فائدے سے محروم رہو۔ یہ نفس یہ چاہتا ہے کہ جس عمل میں دل لگے وہ میں کروں گا، جس عمل میں دل نہیں لگے گا وہ میں نہیں کروں گا، یعنی کڑوی کڑوی دوا نہیں کھاؤں گا، میٹھی میٹھی کھاؤں گا۔ یہی ہو رہا ہے۔ کسی کا دل کونے میں بیٹھ کر ذکر کرنے میں تو لگتا ہے، لیکن بازار میں گشت کرنے سے جان نکلتی ہے۔ دکاندار کے پاس جانا، اب دکاندار تو کام پہ لگا ہوا ہے، اس کے ہاں تو گاہکوں کی بھیڑ ہے، اس کا تو ذہن کہیں اور لگا ہوا ہے، اور وہاں جا کر بات شروع کرتا ہے آدمی تو دکاندار کیسی نظر سے دیکھتا ہے یہ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے ہزاروں مرتبہ گشت کیے ہیں۔ کس نظر سے دیکھتا ہے دکاندار؟ ہاں ہاں کہیے 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 جی جی کہیے کہیے، یعنی آپ اپنی بات کیجیے میں اپنا کام کروں، کہیے کہیے جی جی کہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی نے 7ویں مالے سے نیچے پھینک دیا، اتنی ذلت محسوس ہوتی ہے۔ اب گشت میں جاتے ہوئے جان نکلتی ہے، اور آدمی کہتا ہے امیر صاحب میں تو ذکر کی جماعت میں بیٹھوں گا۔ اب امیر صاحب اگر سمجھدار ہیں تو سمجھ جائیں گے یہ بدماش، اللہ مجھے معاف کرے، یہ بہانہ کر رہا ہے، یہ ذکر نہیں کرے گا، یہ گشت میں جانے سے جان چرا رہا ہے۔ اور امیر اگر سمجھدار ہوگا تو کہے ماشاءاللہ آپ تو فکر مند ساتھی ہیں بھائی، آپ تو آج متکلم بنیں گے، اللہ خوش رکھے، اللہ جزاک لو اور مصیبت آئی، اب متکلم بنے۔ امیر جانتا ہے کہ یہ کیوں مکاری کر رہا ہے، وہ کہتا نہیں کہ تم مکاری کر رہے ہو، لیکن اس کی بات کو مانتا بھی نہیں۔ یہ نفس کی شرارتیں عجیب ہیں، یہ نفس ہے جو اس وقت لڑا رہا ہے، کسی کو خانقاہ کی پارٹی کا بنا رہا ہے، کسی کو تبلیغ کی پارٹی کا بنا رہا ہے، یہ نفس ہے جو امت کو توڑ رہا ہے۔ یاد رکھنا یہ مکاری ہے نفس کی، یہ شرارت ہے نفس کی۔ اگر تم اللہ کے راستے میں نکلتے ہو، پابندی سے اپنی جان و مال لگاتے ہو، یقین رکھنا میں سچ کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، تبلیغ کی محنت کو اگر پورے صحیح اصولوں کے ساتھ کیا جائے تو وہ اعلیٰ درجے کی اصلاح کا نسخہ ہے۔